اردو شاعری میں خواتین کے نام تو 17ویں صدی سے ہی ملتے ہیں۔ شہزادیاں، بیگمات اور متوسط طبقے کی خواتین شاعری کر رہی تھیں، لیکن ناموں کا پردہ ہوتا تھا، اس لیے خواتین کی شاعری منظر عام پر نہیں آ سکی۔ پھر بھی مولانا باری عاصی نے شاعرات کا جو تذکرہ مرتب کیا ہے، اس میں 1928 تک 200 خواتین کے کلام فراہم کیے ہیں۔ لیکن کچھ معروف ہم اثر نقادوں نے تاریخ اردو ادب مرتب کرتے وقت خواتین کو یکسر نظر انداز کر دیا، لیکن ہم اس کا گلہ نہیں کرتے۔ اب نسائی قلم خود اپنی تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ اردو نظم کا سفر حالی سے شروع ہو کر اقبال کے پرشکوہ دور سے بہرور ہوتا ہوا، ترقی پسندی سے توانائی لیتا ہوا، جدیدیت سے گزرتا ہوا، موضوعات اور حیت کے تجربات سے مالا مال ہوتا ہوا، اب نثری نظم تک پہنچ گیا ہے۔ اس نئی صنف سخن کے ارتقاء میں عورتیں پوری ذہنی آزادی اور جذباتی خلوص اور نئی حیثیت کے ساتھ شامل ہیں۔ موضوع کے تسلسل، داخلیت، وحدت خیال، حیت کی آزادی، ارتکاز و اختصار اور تخلیقی زبان کے جوہر سے نظم کا جدید تصور عبارت ہے۔ ہم اس مقالے میں اس کو ہی بنیاد بنا کر ہندوستانی نظم گو شاعرات کا مختصر جائزہ لیں گے۔ ہر چند کے ادب میں جغرافیائی حدود بے معنی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نظم گو شاعرات کے حوالے سے چند ہی نام ہیں جو گردش کرتے ہیں، اور ہماری کچھ بے حد اہم شاعرات کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں نظم کے حوالے سے جو انتخابات مرتب کیے گئے ہیں، ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے۔ نئے نام مرتب شمس الرحمن فاروقی اور حامد حسین، 1967۔ اس میں صرف ایک شاعرہ ناہید ثانی کی ایک نظم شامل ہے۔ سوغات کا جدید نظم نمبر، 1961۔ اس میں صرف شفیق فاطمہ شعراء شامل ہیں۔ نئی نظم کا سفر مرتب خلیل الرحمن اعظمی، 1972۔ اس میں شفیق فاطمہ شعراء، فہمیدہ ریاض اور ناہید ثانی کی ایک نظم شامل ہے۔ نجمہ رحمانی نے 1994 میں اپنے ایم فل کے مقالے کو آزادی کے بعد اردو شاعرات کے نام سے شائع کیا۔ اس میں کل 11 شاعرات شامل ہیں۔ 5 ہندوستانی شاعرات میں زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی شامل ہیں۔ باقی 3 جمیلہ بانو، مسعودہ حیات اور ممتاز مرزا غزل گو شاعرات تھیں، اور زیادہ تر مشاعروں میں ان کی پہچان تھی۔ نئی نظم تجزیہ اور انتخاب مرتب زبیر رضوی، 2007۔ اس میں 1960 کے بعد کی نظموں کے انتخاب میں زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، شفیق فاطمہ شعراء اور 1980 کے بعد کے انتخاب میں بلقیس ظفیر الحسن، رفیعہ شبنم عابدی اور نور جہاں ثروت شامل ہیں۔ 2016 میں نجمہ رحمانی نے ہندوستانی شاعرات کی نظموں اور غزلوں کا ایک انتخاب شائع کیا، جس میں 28 شاعرات شامل ہیں۔ جن شاعرات کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، ان کے علاوہ نجمہ رحمانی کی کتاب میں نظم کے حوالے سے سیدہ فرحت، ملکہ نسیم، شہناز نبی، شائستہ یوسف، رفت زریں، عذرا پروین، عذرا نقوی، شبانہ نذیر، اسنی بدر، کہکشاں تبسم شامل ہیں۔ اس میں بھی کئی اہم نام شامل نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں اردو نسائی ادب، آمنہ تحسین، 2016۔ اس میں کئی اہم نظم گو شاعرات شامل ہیں، صغریٰ ہمایوں مرزا، نوشابہ خاتون، اشرف شفیع وغیرہ۔ ان سب ناموں کے ساتھ اس مقالے میں پورا انصاف نہیں ہو سکتا، کچھ شاعرات کا ذکر ہی مختصراً کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسی نظم کو شاعرہ کا ذکر ضرور کروں گی جو 94 میں ایک عہد نامہرباں میں پیدا ہوئی۔ 1922 میں صرف ایک منقبت اور نعتوں کے مجموعے کی بہار دکھا کر رخصت بھی ہو گئی۔ موت کے 18 سال بعد اس کا مجموعہ کلام فردوس تخیل اس وقت شائع ہوا جب دنیائے ادب میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، یعنی شین زاہدہ خاتون شروانی، جس نے اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، گھر پر ہی اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ یہ پردہ دار خاتون گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر عالمی مسائل، ملک و معاشرے کے سماجی اور سیاسی مسائل، حب الوطنی سے معمور نظمیں کہہ رہی تھی، جن پر اقبال کا رنگ حاوی تھا۔ ان کے والد نواب سر مزمل خان حکومت وقت کے خلاف کچھ لکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ زاہدہ پہلے نادر، کہیں ندہت،
کہیں نزہت اور بعد میں زیغ خیز شین کے نام سے ہم عصر جرائد میں چھپتی رہیں۔ لوگوں کو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ کوئی گھریلو لڑکی ایسی بھی شاعری کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، ابھی ترقی پسند ادب کی بھنک بھی نہیں تھی، اور یہ گھر کے اندر رہنے والی رئیس زادی مزدور اور کسان کے درد سے بے چین تھی۔ گزشتہ 50 برسوں میں سامنے آنے والی چند بہت اہم شاعرات جن کے بارے میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے، ان میں سے ایک نام شفیق فاطمہ شعرا کا ہے۔ ان کی شاعری میں احساس کی شدت، غنایت، گہرائی اور گہرائی اور دانشوری کی جو فراوانی ہے وہ ان کے کسی اور ہم عصر شاعر کے یہاں نظر نہیں آتی۔ شفیق فاطمہ شعرا پیدائش 1930، شاعری کا آغاز 1951 سے ہوا۔ 1965 میں گلہ صفورہ کی اشاعت نے ان کی شعری شناخت قائم کی۔ شعرا مزاجاً اسلامی فکر سے قریب تھیں، جس کے حوالے ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ سوغات کے جدید نظم والے شمارے میں، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، ان کی 3 نظمیں شامل ہیں۔ یہ نظمیں شاعرہ کا نام مخفی رکھ کر مجید امجد صاحب کو تجزیے کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ تجزیے کا ایک جملہ دیکھیں: یہ 3 نظمیں کس کی ہیں میں نہیں جانتا، ضرور کسی بڑی حساس روح کا قصہ حیات ہیں۔ شعرا نے عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ کو بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کا بعد کا کلام ان کی علمی استعداد، نظموں کی طوالت اور کچھ نامانوس الفاظ کی وجہ سے ایک عام قاری کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی ابتدائی شاعری حد درجہ غنائی اور داخلی ہے۔ اردو شاعری میں 2 بہنوں زاہدہ اور ساجدہ زیدی کے نام نظم کے حوالے سے بہت معتبر ہیں۔ دونوں آزاد نظم کے ارتقاء میں ایک اہم کڑی ہیں، جس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ حالی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ شاعرات انگریزی ادب سے گہری واقفیت اور فنون لطیفہ سے شغف رکھتی تھیں، جس نے ان دونوں کی تخلیقات کو متاثر کیا ہے۔ دونوں ہمہ جہت ادبی شخصیات تھیں۔ زاہدہ زیدی 1930 2011، 16 کتابیں۔ انگریزی ادب کی یہ پروفیسر ایک بے چین، مضطرب اور تخلیقی جوہر سے مالا مال ذہن کی مالک تھیں۔ ان کی نظمیں پیکر تراشی اور علامتی اظہار کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان کی نظموں میں ڈرامائیت، مکالماتی انداز، کہیں کہیں فلم کی مونتاژ کی تکنیک بھی نظر آتی ہے۔ ساجدہ زیدی 1926 سے 2011، ان کی شاعری میں فلسفہ وجودیت کی چھاپ ہے۔ اس میں اول تا آخر جو صیغہ واحد متکلم، جو میں ہے، فطرت سے، زمانے سے، تجربات سے ہم آہنگ ہو کر آفاقی ہو جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں ابہام ہے، لیکن جدیدیت کی کھردری تجریدیت نہیں ہے۔ غنائیت اور الفاظ کا خلاقانہ استعمال ان کا وصف ہے۔ فطرت کے نظارے ان کی شاعری میں فراواں ہیں، اور احساس اور جذبات کی ترسیل سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیعہ شبنم عابدی 1994 میں ان کی نظموں کا مجموعہ نئی گھٹائیں اتر رہی ہیں شائع ہوا۔ پہلے ایک مجموعے میں غزلوں کے ساتھ نظمیں بھی شامل تھیں۔ ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت، اردو و فارسی کی عالمہ، ایک پڑھی لکھی باشعور شاعرہ ہیں۔ ان کی نظمیں نسائیت میں رچی بسی ہیں۔ ان کی شاعری کی عورت ایک تعلیم یافتہ اور باشعور حساس خاتون ہے۔ اسے اپنا گھر آنگن پیارا ہے، لیکن اس تک محدود بھی نہیں رہنا چاہتی۔ زندگی کی طرف اس کا رویہ حقیقت پسندانہ اور دوستانہ ہے۔ شاعری میں مذہبی اور اساطیری تلمیحات بکھری ہوئی ہیں۔ بلقیس ظفیر الحسن، ولادت 1938، شاعرہ، مترجم اور افسانہ نگار۔ پہلا مجموعہ گیلا ایندھن 1992 میں منظر عام پر آیا۔ ان کے مجموعے کے نام سے ہی ان کی شاعری کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ احتجاج کی لو کہیں تیز کہیں مدھم ہے۔ پروفیسر شہناز بنی ایک منفرد شاعرہ اور محقق و مترجم ہیں۔ عملی سیاست سے بھی تعلق رہا ہے۔ متعدد کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ ان کا جینون سماجی سروکار اور جذبات کی شدت کا امتزاج ان کی نظموں کی پہچان ہے۔ ان کے لہجے میں طنز کاٹ ہوتی ہے۔ ان کی نظموں میں تانیثیت، بغاوت، ایک سماج اور مہذب دنیا کے خواب ہیں۔ شہناز نبی کی نظمیں ایک بہت پیچیدہ ذہن اور باشعور شخصیت کا پتہ دیتی ہیں۔ ابہام اور استعارہ ان کی نظموں کے بنیادی وصف ہیں۔ ان کی نظموں سے سرسری نہیں گزرا جا سکتا۔ ڈاکٹر شبنم عشائی نثری شاعری کا ایک اہم نام۔ ان کی شاعری اور شخصی زندگی میں زیادہ فاصلہ نہیں۔
دل کے بدلتے موسموں، ذہنی کیفیتوں کا اظہار بے حد خلاقانہ منفرد انداز سے کرتی ہیں۔ بقول خود ان کے وہ اپنے وجود کو معنی دینے کی تلاش میں شاعری کرتی ہیں۔ کرناٹک میں جدید نظم۔ اس کتاب میں علیم صبا نویدی نے 2 ہی شاعرات کا تذکرہ کیا ہے۔ شائستہ یوسف کے بارے میں لکھتے ہیں، شائستہ یوسف کی نظموں میں ہمیں حیثیت میں بھی لمس کا احساس ہوتا ہے اور فکر بھی صدا کا روپ دھار لیتی ہے۔ شائستگی کلام ان کی نظموں کا اولین وصف ہے۔ الفاظ کی برت میں احتیاط بھی ہے اور بے ساختہ پن بھی۔ علائم بھی زبان و اظہار میں اختصار اور کفالت کا کام کرتے ہیں۔ شہرت سے، PR سے بے نیاز، بھاگلپور میں گھرداری میں مشغول، ہمہ وقت علم و ادب میں غرق رہنے والی شاعرہ ہیں ڈاکٹر کہکشاں تبسم۔ ان کی آزاد نظموں میں غنائیت، سادگی، نرمی اور سلاست ہے، نئی لفظیات اور تلازمات ہیں۔ نسائی شعری آفاق کے نام سے اردو شاعرات کی غزلوں پر ایک کتاب پیش کر چکی ہیں۔ نظموں کے حوالے سے نسائی آفاق پر ایک اور کتاب کے آثار ہیں۔ کچھ اور نام ہیں جن کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور میں سیدہ فرحت نے سماجی سروکار کی کچھ بہت اچھی پابند نظمیں کہیں۔ موجودہ دور میں اسنی بدر اپنی سادہ، لطیف اور غنائی نظموں کے لیے معروف ہیں۔ ترنم ریاض کا مدھم لہجہ، تبسم فاطمہ کا بلند آہنگ احتجاج، عذرا پروین کی بے باک تانیثیت، ملکہ نسیم کی شائستگی اظہار اور خاکسار عذرا نقوی کی آزاد نظمیں۔ ہم اثر نظم کے منظرنامے پر کتنے ہی دستخط ہیں۔ یہ فہرست یقیناً مکمل نہیں ہے۔ نسائی قلم اپنے جوہر نظم کے پیکر میں دکھاتے آئے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ امکانات بے شمار ہیں، شرط بس یہ ہے کہ وقتی شہرت ہی مطمع نظر نہ ہو۔